بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق۔ آج ہم کورس کوڈ 3905 جس کا عنوان ہے شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 7ویں یونٹ کے اوپر بات کریں گے، اور آج کے یونٹ کا عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال پوری طرح بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صحابہ ہمیں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا، آپ کے نورانی چہرے کی جھلک کیسی محسوس ہوتی تھی، آپ کی رنگت کیسی تھی، آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، آپ کے بال کیسے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق تفصیلی روایات صحابہ نے بیان کی ہیں۔ تو آج کے یونٹ میں ہم ان روایات کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اس سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دراز قد نہیں تھے اور نہ ہی بالکل پست قد تھے، بلکہ لوگوں میں درمیانے قد والے تھے، یعنی آپ کا قد مبارک نہ تو بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ بہت ہی چھوٹا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ کسی قدر گھنگریالے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زیادہ موٹا نہیں تھا، فربا نہیں تھا، اور چہرہ مبارک بالکل گول نہیں تھا بلکہ کسی قدر گولائی میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت تھی وہ زیادہ نہ تو سفید تھی اور نہ ہی سرخ تھی، بلکہ سفید سرخی مائل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سیاہ تھیں بلکہ دراز تھیں، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، کندھے مبارک مضبوط تھے، اور جسم مبارک پر زیادہ بال نہیں تھے، اور سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر گوشت تھے۔ جب آپ چلتے تھے تو قدم مبارک قوت سے اٹھا اٹھا کر رکھتے، گویا کہ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ سخی دل والے تھے، سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، سب سے زیادہ شریف اور معزز خاندان والے تھے، اور جو شخص اچانک آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، اور جس شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان پہچان ہوتی اور وہ آپ سے میل جول رکھتا تو وہ آپ کو محبوب بنا لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا کہ میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی ایک روایت ہے، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار تھا، یعنی تلوار کی جو روشنی ہوتی ہے اس کا تاثر اور ہوتا ہے، جبکہ چاند کی روشنی کا تاثر اور ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جو نور تھا وہ چاند جیسا تھا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، اس وقت
آپ سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا تھا، اور آپ کی رنگت نہ بے انتہا سفید تھی اور نہ ہی گندمی، بلکہ سرخ و سفید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو شدید گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے لٹکے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، پھر آپ مکہ میں 10 سال اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال کی عمر میں وفات دی۔ آپ کے سر مبارک اور داڑھی میں 20 کے قریب بال بھی سفید نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سر اور بڑے قدموں والے تھے۔ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ پہلے اور نہ بعد میں، اور آپ کی ہتھیلیاں چوڑی تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ چہرے والے، لمبی آنکھوں والے اور مضبوط پنڈلی والے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتلی تھیں۔ آپ عام طور پر تبسم کے علاوہ نہیں ہنستے تھے، اور میں جب بھی آپ کی طرف دیکھتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ یعنی آنکھوں کی جو سیاہی ہے اس کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سیاہی اتنی گہری تھی کہ دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانتوں میں خالی جگہ تھی۔ جب آپ باتیں کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے نور نکل رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا۔ خضاب یعنی بالوں میں سیاہی کے لیے جو خضاب لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کی نوبت تک نہیں پہنچے تھے۔ اگر میں چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے سفید بال گن سکتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سفیدی بہت زیادہ نہیں تھی، اور چند بال تھے جو سفید نظر آتے تھے، اور وہ اتنے تھوڑے تھے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ان کو گننا ممکن تھا۔ اب یہ جو روایات ہیں ان کو ہم مختصراً دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک ہم نے پڑھا، تو اس کے بارے میں کئی روایات ہم نے پڑھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن یہ درمیانہ قد جو تھا یہ کسی قدر طول کی طرف مائل تھا، یعنی پہلی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند قامت محسوس ہوتے تھے۔ اور ایک اور روایت ہے جس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تھے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے تھے۔ ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے لوگوں سے بلند نظر آنا قد کے بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، قد کے طویل ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ معجزے کے طور پر تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح دنیا میں کوئی بھی شخص باطنی کمالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مرتبہ نہیں ہے، اسی طرح جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو ظاہری صورت میں بھی آپ سے زیادہ بہتر یا بلند کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ درمیانہ قد تھا، لیکن جب دیکھتے تھے تو محسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے ممتاز ہوتے تھے، اور دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیتا تھا۔ اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے متعلق کچھ روایات اس یونٹ میں پڑھی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد مکہ میں 10 برس آپ نے قیام فرمایا، اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو 60 سال ذکر کیا گیا۔ لیکن مشہور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 برس قیام فرمایا ہے، اور اس طرح آپ کی عمر 63 سال ہے۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 65 سال بھی بتائی گئی ہے، اور ان روایات کا ذکر
کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 63 سال کی روایتیں زیادہ ہیں، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ کچھ روایات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سے متعلق پڑھی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت گندمی تھی، جبکہ پہلی روایت میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ آپ کی رنگت گندمی نہیں تھی۔ دونوں میں بظاہر فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن پہلی روایت کے الفاظ کو بغور پڑھا جائے تو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل گندمی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے روشنی اور حسن میں کچھ کمی آئے، بلکہ وہ چمک دمک اور خوب روئی تھی کہ جس کے ساتھ تھوڑی سی گندمی جھلک بھی شامل تھی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، مگر اتنا سفید نہیں تھا کہ بالکل سفید چونے کی طرح نظر آئے، بلکہ اس میں گندمی رنگ جھلکتا تھا۔ یہاں کچھ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز سے متعلق آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے بارے میں جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں وہ یتکفؤ کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جلدی جلدی چلنا۔ بعض نے اس کا مطلب بیان کیا ہے آگے کو جھک کر چلنا، جیسے انسان بلندی پر چڑھتا ہے تو انسان آگے کو جھک کر چلتا ہے، تو یتکفؤ کا یہ مطلب ہے۔ جبکہ بعض شارحین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ قوت سے قدم اٹھا کر چلنا۔ تو یہ تینوں ترجمے ٹھیک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز میں، آپ کے رفتار میں یہ تینوں صفات موجود تھیں، یعنی آپ تیز چلتے تھے اور چلتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ بلندی پر چڑھ رہے ہوں، اور آپ قوت کے ساتھ قدم اٹھا کر چلا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جھک کر چلنے کی تھی، متکبرانہ رفتار سے سینہ تان کر چلنا، سینہ نکال کر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں چلتے تھے۔ عزیز طلباء، کائنات کی سب سے عظیم ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے متعلق آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، دیکھنے میں آپ کی صورت کیسی محسوس ہوتی تھی، آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق، ڈپارٹمنٹ آف سیریس اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔